اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت، تندہی، کوشش اور کد و کاوش کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قریبی دوست، گہرے دوست حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نو عمر ہے لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جان و دل فدا کروں گا حضور آپ پہ۔ حضرت بلال حبشی اسلام لاتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اسلام لاتے ہیں۔ 38 لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار تو چاہتے تھے کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو جب 38 لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے بڑا اذیت ناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بفر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجدیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی، حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے۔ میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ قسمت اچھی تھی، بولے
بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوا۔ حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو، آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن حشام۔ اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے۔ حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں۔ ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10 15 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے، ابو جہل کو کوسنے دینے لگے، اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے۔ 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا، آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا، کون روکے؟ دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود کروں گا۔ اٹھتی جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا، اعضاء میں توانائی، طبیعت میں جوش، تلوار حمائل کی۔ دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے۔ سنسان گلیاں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے، لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور اس انداز سے تلوار حمائل کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے، آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا، کہانی سمجھ گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا۔ کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ مسکرا کے بولے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے۔ بس بپھر گئے، وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جو کہا گیا تھا، جو سنا تھا، اس کا یقین پیدا ہو گیا۔ زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے، جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا، بس پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کے سر پھوڑ دیا، خون بہ رہا ہے۔ جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں،
सुन लो, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ो, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए। कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे। कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी। कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में ही पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो, कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता। उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहां छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे। हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो। अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो। कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फिरने की देर थी। अंदर से कुफर धुलता चला गया और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। और सहाबा ने भी अल्लाह अकबर कहा और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं। फरमाया हम हक पे हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है। फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं। फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़े। कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफार का जोर जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई। एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हजरत फारूक आज़म कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हजरत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में। लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है उधर से उमर आ रहे हैं। ये इस्लाम लाने के पहले की कहानी है। तो उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो,
تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔
مصر کے اندر رسم بد جاری تھی، یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب اسلام مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط، لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھڑا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے، کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے،
2 घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। रात का पिछला पहर है, अभी तक घर से धुआं निकल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई, इस वक्त कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं, पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात के इस पहर? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? कहा नहीं, मुझे तशवीश हुई है। तो उसने कहा उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या हुआ? कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं, हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके मैं नीचे से आग दिए जा रही हूँ। बच्चों कहती हूँ थोड़ी देर है, थोड़ी देर है, कि बच्चे थक के सो जाएंगे इंतजार कर करके। तो कुछ हो तो पके, और बच्चे हैं भूख से, शिद्दत भूख की वजह से सो भी नहीं रहे, और मैं यहाँ बैठी उमर की जान रो रही हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, घी का कनस्तर उठाया, आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया। खादिम था आपका असलम बैतुल माल में, उसने हजरत ये सब कुछ मैं उठा लेता हूँ। कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? कहा नहीं, वो तो आपको उठाना होगा। कहा उमर को आज खुद ही उठाने तो। और उठा के उनके घर आए और घर आके उनको सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद जब खाना तैयार हुआ, बल्कि रिवायत में आता है कि जब आग जला रही थी तो उमर झुक झुक के चूल्हे में फूंके मार रहे थे। अल्लाह अकबर। उस खातून को नहीं पता कि ये कौन है, ये कोई अजनबी मुसाफिर है, मेरी मदद कर रहा है। फिर बच्चे जो है वो जब खाना खा के खुश हुए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा और कहा उमर, जिस तरह तूने बच्चों को रुलाया है, आज उन बच्चों को हंसाओ भी। तो बच्चे बैठे हैं तो उमर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो घुटनों के बल और हाथों के बल लोग चलते हैं, हजरत उमर यूं चलते हैं और वो बच्चे मुस्कराते हैं। जब बच्चे हंसने लगे, खाना खा चुके, उमर उस खातून से मुखातब होकर कहते हैं बहन देख, उमर की बड़ी मजबूरियां हैं। फुस्तात, यरमूक, कहां कहां आर्मीनिया, कहां कहां सरहदों पे महाज पे लोग मौजूद हैं, उनकी देखभाली करनी, उमूर खिलाफत, क्या क्या मामले हैं। तन्हा अकेले बेचारे की जान है, वो नहीं ख्याल कर सका, चल तू उसे माफ कर दे। वो बहन कहती है तू इतनी हमदर्दी क्यों करते उमर की? नहीं, मैं उमर को माफ नहीं करूं। कल कयामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। तू दूसरे इलाके फतह करता था, मेरी खबर ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब ये बात की तो उमर चीखे मार के रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे बहन ये तुम्हारे सामने ही तो उमर खड़ा है। ये हजरत उमर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा राशिद, दूसरे खलीफा। 10 साल 6 माह और 4 दिन आपने खिलाफत की। और तारीख कहती है अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 साल और मिल जाते, या मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर कायनात को एक उमर और मिल जाता, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत हो, कहीं कुफर बाकी ना बचता। लेकिन बदबातन लूलू फिरोज नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया। जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में सरायत कर दिया। आप वहां से उठा के घर लाए गए और 4 दिन तक मुसलसल आप इस अज़ियत और तकलीफ में रहे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो जाहिर है खलीफा नहीं रहूंगा। तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्न उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम
قبر ان کے لیے کھود لیں ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ قبر میرے حضور کی ہے، ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیں یاراں دا۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں، باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑھی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک 10 محرم کو ہی ہے، اور 12 بجے سے لے کے نماز عصر تک ہر سال ہم 10 محرم کا اجتماع کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور زیادہ برکات اس کی نصیب ہوں گی، اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ محفل پاک بھی ہوگی جس میں عالی مرتبت سنخاں اور مبلغین کے خطاب ہوں گے۔ تو اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ تشریف لائیے گا، دوستوں کو ترغیب دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کا مقسوم کرے۔ وآخر دعوانا